فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، سو مقرر کرو، جمع کرو اپنی تدبیروں کو. دو معنی ہو گئے. جمع سے مراد ایک تو یہ کہ اکٹھے ہو جاؤ، ایک ہاتھ کی طرح ہو جاؤ، ایک بازو کی طرح ہو جاؤ، مٹھی کی طرح ہو جاؤ، سارے کے سارے جمع ہو جاؤ. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، ڈٹ جاؤ اپنی تدبیروں پہ، جم جاؤ اپنے کام. تو جم جانا، مضبوط ہو جانا اس معنی میں بھی آتا ہے، اور جمع کرنا 1 2 3 4 اس معنی میں بھی آتا ہے. تو پہلا ترجمہ یعنی 1 2 3 4 تم سب کے سب جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، 10 20 50 100 جتنے افراد ہیں سب کو جمع کر لو اور تدبیر کرو ان سے نپٹنے کی. اور دوسرا ترجمہ یا تفسیر کہ اپنے کاموں کو اچھی طرح دیکھ بھال لو، ان کا مقابلہ کرنا ہے، ساری تیاری مکمل کر لو. ثم اتوا صفا، اور اس کے بعد تم ان کے سامنے آ جاؤ کس طرح؟ کتار باندھ کے آ جاؤ. آج مصر کی عزت کا سوال ہے، آج فرعون کی حکومت کی عزت ہے، آج اس فن کی عزت ہے. ثم اتوا صفا، اس لیے سب مل کر زور لگاؤ اور ان دونوں کا جادو توڑ دو. علیہ باللہ، وہ دو اللہ کے بندے اور ساری مصر کی حکمرانی ان کے خلاف چل رہی ہے. اور یہاں مراد یہ تھی کہ صف در صف آؤ، پوری شان و شوکت سے آؤ، جیسے فوج آتی ہے تاکہ انہیں پتا چلے کہ یہ کیا جادو کریں گے. یہاں تو پلٹنوں کی پلٹنیں جمع ہیں جو جادو کریں گی اور ان دو کا جادو اڑ جائے گا. وقد افلح اليوم، اور آج کے دن کیا ہوا؟ وقد افلح اليوم، اور آج کے دن فلاح پالی اس انسان نے، جیت گیا وہ من استعلا، جو اوپر رہا، جس نے اپنا داؤ جما لیا. آج اس کی کامیابی ہے جو آدمی غالب آ جائے، اور اس میں کیا شبہ ہے، کامیابی اسی کی ہوئی جو غالب آ گئی. یہ ایسی چیزیں ہیں، کفر اور باطل لوگ ایسی بات کیا کرتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے بدر میں تو آپ کے سامنے ابو جہل تھا دوسری طرف، اور وہ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ اللہ ان کی مدد کر جو تیرے سب سے قریبی بندے ہیں، اور سنا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صفیں دیکھ رہے تھے، جب آپ قریب آئے صفوں میں بالکل سامنے تو اللہ سے چیخ کے مانگ رہا ہے، کہتا تھا اللہ آج ان کی مدد کر جو تیرے زیادہ پیارے لوگ ہیں، خدایا آج ان کو فتح دے جو حق پہ ہیں. تو جب زیادہ ہی چیخنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی بربادی کی دعا مانگنے لگے، اگر کسی نے دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو. ٹھیک وہی چیز ہے یہاں، قد افلح اليوم من استعلا. انہوں نے کہا آج جو آدمی جیت جائے گا بس کامیاب ہوا. قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو آپ پہلے ڈال لیں، شروع کریں اس کام کو، یا تو آپ پہلے، و اما، اور یا ان نکون اول من القا، ہم ہو جائیں اول من القا جو پہلے ڈالنے والے ہیں. پھینکنا ہے رسیوں کو، پھینکنا ہے ہمیں لاٹھیوں کو، تو یا آپ پہل کر لیں یا ہم پہل کر لیں. کیا کہتے ہیں فرسٹ اننگ کس کی ہوگی؟ یہ ہمارے ایک استاد تھے، انہی سے جملہ یاد ہے. وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ آپ کے سامنے ہی بیٹھے ہیں، ہمیں اب تک نہیں سمجھ آیا یہ اننگ ہوتی کیا چیز ہے. کبھی تجربہ کیا ہونا ہے کبھی سوچا ہی نہیں. وہ کبھی کبھی ایسی چیز آتی تھی صحیح بخاری میں، تو وہ کہتے تھے فرسٹ اننگ کس کی ہوگی، تو بس یہی یاد ہے ان کا جملہ، باقی یہ نہیں پتا یہ اننگ کیا چیز ہے. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پتا ہے ہمیں اس حد تک کہتے ہیں. بچے جب کھیل شروع کرتے ہیں نا تو کبھی کبھی وہ سکہ ایسے اچھالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کا چہرہ یا دم کدھر آئے گی، تو وہ پھر پہلی مرتبہ کھیل شروع کرتا ہے، جس کا بھی جو نشان نکل آتا ہے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا، یہ پہلی تفسیر ہے مفسرین نے لکھی کہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ہارون علیہ السلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. انہوں نے صرف بات اتنی سی کی کہ پہلی بار کس کی ہے، آپ نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے. اور یہ ٹھیک کھیل کے قواعد، اصول اور ضوابط کے مطابق تھا کہ جیسے کچھ بھی تھے، رسالت کی مخالفت، نبوت کی جو کچھ بھی کر رہے تھے، فرعون کی اطاعت، مگر فن کا مظاہرہ جو کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کی ساری چیزیں پوری کرنی پڑتی ہیں. اپنے فن کے اظہار کے لیے انہوں نے کہا ہاں حضرت آپ پہلے پہل کریں گے یا ہم پہل کریں.
مفسرین کا ایک دوسرا گروہ ایک اور طرف کیا ہے، اگرچہ وہ دور کی بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں انہوں نے ادب کا مظاہرہ کیا اور احترام کا. انہوں نے کہا حضرت آپ پہل کریں یا ہم پہل کریں، تو باوجود مخالفت کے یہ ادب تھا، اور اس ادب کی وجہ سے اللہ نے انہیں توفیق دے دی کہ وہ لوگ ایمان لے آئے. اور اس کو اگر ادب مان لیا جائے تو یہ پھر وہ تفسیر ہو جائے گی کہ ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، آپس میں بحث مباحثہ شروع ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا ہے فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ 62 نمبر آیت کے آغاز میں کہ ان کا آپس میں جھگڑا شروع ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے بعد. قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقیا، یا تو آپ ڈال دیں جو کچھ ڈالنا ہے، واما ان نکون اول من نلقا، یا یہ کہ ہم ڈالتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں. قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام بولے اور انہوں نے کہا تم شروع کرو. حق کی خاطر کچھ دیر کے لیے آدمی صبر کر لے کہ باطل جو چیزیں ہیں اس کا ظہور ہو، اس کا شیوع ہو، وہ برانگیختہ ہو، لوگوں کے سامنے ابھرے، اور چپ کر کے دیکھتا رہے خاموشی کے ساتھ کہ یہ باطل ذرا کھل کے سامنے آ جائے لوگوں کے، تو پھر اس کے بعد اس کی مخالفت شروع کریں گے. اس کی دلیل یہ، اس لیے اسلام کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین کے لیے، کسی چیز کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات باطل کا آغاز جو ہوتا ہے وہ بڑا مشکوک ہوتا ہے. بعض اوقات کیا، عام طور پہ باطل جب حق کے رنگ میں آتا ہے نا تو نہیں انسان اس کو پہچان سکتا. اب کوئی کہتا ہے اس کی مخالفت کیوں نہیں کرتے، تو دوسرا جو تبلیغ کرنے والا ہے جس کو اسلام کا کام کرنا ہے وہ کہتا ہے خاموش رہو، ٹھہرو، دیکھو رنگ کیا پکڑتا ہے. جب اس کا رنگ غالب آ جاتا ہے اور اس کا باطل اور کفر ہونا واضح ہو جاتا ہے تو پھر وہ مخالفت کرتا ہے، کہتا ہے دیکھ لو یہ ہے کفر، اب اس کی مخالفت کرنی. اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ وہ جو 10 سال 5 سال 1 سال تم چپ بیٹھے رہے اور اس کو دیکھتے رہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی یہی دلیل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا شروع کرو. اب اس شروع کرنے کے بعد انہوں نے 1 گھنٹہ لیا، آدھا گھنٹہ لیا، 2 گھنٹے لیے، اور رسیاں حرکت کرنے لگیں ساری کی ساری. اتنی دیر تک تو وہ باطل تھا نا. موسیٰ علیہ السلام نے کیوں اس کی اجازت دے دی تھی؟ مفسرین نے مستقل اس پہ بحث کی ہے، اور جواب دینے والوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے جو مہلت دے دی تھی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم کفر پھیلاتے رہو، بلکہ انہوں نے اس کا انتظار کیا کہ باطل چیز ذرا سامنے آ جائے لوگوں کے، کوئی حسرت کوئی گمان نہ رہے، واضح ہو جائے، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو معجزہ ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. تو یہ انتظار کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ بعض اوقات ضروری بھی ہو جاتا ہے. دین کی خدمت ہوتی ہے اس میں کہ آدمی کہتا ہے اسے ذرا اور چلنے دو، اور واضح ہونے دو، چند دنوں میں اس غبارے سے ہوا نکل جائے گی، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ باطل ہے، غلط. تو اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا، تم پھینکو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ، سو کیا ہوا، انہوں نے جو چیزیں پھینکی تھیں تو وہ رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ، اور ان کی لاٹھیاں. معلوم ہوا 2 چیزیں پھینکی. حبال، حبل رسی کو کہتے ہیں، اس کی جمع، اور عصی، عصا کی جمع. لاٹھیاں بھی پھینکی، رسیاں بھی پھینکی. یخیل الیہ، اور ان کے خیال میں آتی تھی، من سحرہم، یعنی جو دیکھ رہا تھا اس کے خیال میں آتی تھی. کیوں خیال میں آتی تھی؟ من سحرہم، جو انہوں نے سحر کیا تھا ہر ایک پہ، ہر ایک کی نظر بندی کر دی. اتنا جادو کیا کہ فرعون وہاں جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے، حتیٰ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ بھی دیکھ رہے تھے. سب کی آنکھوں پہ ایسے جادو انہوں نے کیا کہ وہ جو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں اس جادو کے اثر سے یہ دیکھ رہے تھے کہ انہا تسعی، کہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں دوڑ رہی. اور یہ دلیل ہے اس کی کہ جادو ہوتا ہے، اور جادو کے اثر سے یہ چیز ہوا، یعنی اصل میں نہیں حرکت کر رہی تھی. دیکھا قرآن نے کتنی محتاط زبان بولی ہے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا حِبَالُهُمْ، سو ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ، اور ان کی لاٹھیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، یہ خیال میں آتی ہیں، من سحرہم، ان کے جادو کے اثر سے، کہ انہا تسعی، وہ دوڑ رہی ہیں، حرکتیں کر رہی ہیں. یہ ان کے جادو کے اثر سے یہ چیز ہو گئی. اسی لیے اہل سنت والجماعت میں ایک گروہ اس طرف گیا ہے
کہ وہ کہتے ہیں جادو میں آنکھوں کا اثر ہوتا ہے، آنکھوں سے ایسی چیز نظر آتی ہے اور چیز کی حقیقت نہیں بدلتی. چیز حقیقت میں وہی رسیاں رہیں، حقیقت میں وہی لاٹھیاں ہی رہیں، ان کی حقیقت نہیں بدلی، اور وہ نظر ایسے آتا تھا جس سے دوڑ رہی ہیں. اور دوسرا گروہ اس طرف کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں حقیقت بدل جاتی ہے، اور ان کے بھی اپنے اپنے دلائل ہیں. معتزلہ نے اس چیز کا انکار کیا ہے، اور بعض ہمارے مفسرین اس اعتزال کے اثر سے جادو کے انکار کے لیے آ گئے ہیں. سحر کی حقیقت کیا ہے؟ جادو کی سحر کی حقیقت لکھتے ہیں کہ مختلف تدبیروں کے ذریعے، مختلف ہیلوں کے ذریعے، مختلف جملے پڑھنے سے، ملمہ کاری، ان چیزوں سے ساحر اپنی طاقت کا، دماغ کا استعمال کرتا ہے اور وہ لوگوں کے ذہن پہ اثر ڈالتا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کو وہ کچھ نظر آنے لگتا ہے جو کچھ اس کے اپنے دماغ میں ہوتا ہے، اور حقیقت اس سے برعکس ہوتی. ایسے ہی جیسے ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو کبھی کبھی درخت بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، گاڑی میں سفر کرتے ہیں ایسے ہی ہو جاتا ہے، اور حقیقت میں وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر قائم ہیں، لیکن ہمیں نظر ایسے آتا ہے. اور اختلاف اس میں ہوا ہے کہ سحر کی حقیقت ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے معتزلہ تو اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دھوکہ ہے اور جادو کی کوئی حقیقت ہوتی ہی نہیں. اور حنفی فقہا کہتے ہیں کہ ستاروں کے خاص ان کی تاثیرات پر مشتمل ہے اور اس کی حقیقت ہے، اور سحر پیدا بھی ہوتا ہے اور لوگوں پر ہو بھی جاتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہو گیا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ شیطان کے اثر سے، دواؤں کے اثر سے، دھوئیں کے اثر سے، کلام کے اثر سے یہ چیزیں مرتب ہوتی ہیں. یہ حنفی فقہا نے لکھا. اور خود حنفی فقہا میں جنہوں نے سحر سے انکار کر دیا، جیسے یہ جساس رازی رحمت اللہ علیہ، ان کا انکار اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں پر معتزلہ کا اثر تھا. اور یہ بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے کہ حنفی فقہ چونکہ عقل کے زیادہ قریب تھی، عقل کے زیادہ مطابق تھی، سمرقند اور ان علاقوں کا اثر تھا، بخارا کا، ماوراء النہر کا، تو یہاں سے جو فقہا اٹھے ہیں یہ سارے کے سارے عقلیات پر غالب تھے، اور دوسری طرف معتزلہ گمراہی کے باوجود عقلیات پر تھے. تو معتزلہ سے اختلاف کوئی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ پہ نہیں تھا، وہ تو عقیدے کا فرق تھا. تو معتزلی جو تھے اعمال میں حنفی فقہ کو لے لیتے تھے اور اپنے خیال میں وہ معتزلی ہوتے تھے. اسی لیے یہ حنفی فقہ جو ہمارے پاس ہے یہ ساری ماوراء النہر سے آئی ہے. اگر یہ آئی ہوتی عراق سے تو عراق میں فقہ کا رنگ مختلف تھا. عراق کی فقہ جو حنفیوں کی ہے اس میں حدیث غالب. آپ خیال نہیں کرتے کہ جتنے ماوراء النہر کے، سمرقند، بخارا، خوارزم، اوش، ادھر کے سارے فقہا کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے نماز میں. اور عراقی فقہا، خود امام محمد رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو نمازیں آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہیں ظہر اور عصر، اس میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، اچھا ہے. تو عراق پہ حدیث کا اثر زیادہ تھا. تو جو عراق سے حنفی فقہ آئی ہے اس کا رنگ دوسرا ہے، اور جو ماوراء النہر سے آئی ہے اس کا دوسرا ہے. اور ماوراء النہر میں وہ چونکہ یہاں کے جھگڑوں میں پڑے ہی نہیں تھے، جو یہاں نئے نئے فرقے بن رہے تھے وہ اس سے کوسوں دور تھے، تو وہ ہمیشہ عقلیات کے غلبے سے بات کرتے تھے. اب اس عقلیات کے غلبے کی وجہ سے معتزلہ نے حنفی فقہ کو اپنا لیا، اور مصیبت یہ ہو گئی کہ معتزلہ کی محدثین سے ٹکر تھی. تو محدثین نے معتزلہ سے جو بدلہ لینا تھا اس بدلے میں حنفی بھی رگڑے گئے. اس لیے بڑے بڑے محدثین حنفیوں کے خلاف لکھتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ٹکر تو معتزلیوں سے دی، اور معتزلہ کو جب دیکھتے تھے کہ وہ حنفی فقہ پہ عمل کرتے ہیں تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کے عقیدے پہ رد کرتے اور حنفیوں کو بچاتے، انہوں نے دونوں کو ایک ہی کر دیا. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی صحیح بخاری کے آخر پہ اور کتنی جگہ اس چیز میں آ گئے. اور معتزلہ وہ حنفیوں کی طرف مائل تھے. یہ تاریخی حقائق ہیں جو بہت مختصر جملوں میں ہم نے آپ سے عرض کر دی ہیں، مگر یہ ہے بہت بڑا دھوکہ جو محدثین کو ہو گیا ہے کہ وہ حنفی فقہا کے خلاف ہو گئے ہیں. اسی لیے اس حقیقت تک وہ پہنچے ہیں جو محدث تھے لیکن ان میں اعتدال تھا،
تو سحر جو ہے جادو، اس کو حنفی فقہا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہوتا ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہو جاتا ہے. اور سحر کی بعض قسمیں ایسی ہیں جس کا حکم یہ ہے کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جادوگر کی سزا یہی ہے. اور مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پہ کہ جادوگر اپنے جادو کے زور سے اتنے کام نہیں کر سکتا جو معجزے میں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اژدہا کا بن جانا، جادوگر ایسے نہیں کر سکتے تھے کہ حقیقت میں وہ سانپ کو بنا دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے لوگوں کی نگاہ پر یہ اثر کیا کہ وہ لاٹھیاں انہیں چلتی ہوئی نظر آئیں اور رسیاں چلتی ہوئی نظر آئیں، حقیقت تبدیل نہیں ہوئی. اور فقہا نے اسی وجہ سے ان احادیث کا بھی ذکر کیا. امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا فتویٰ وہی تھا جو اس سے عمر رضی اللہ عنہ کا اور اس سے عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا کہ ساحر کو قتل کر دیا جائے. اور اس سے جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی ہے ترمذی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحر کی حد یہ ہے، جادو کی حد یہ ہے کہ ایسے شخص کو تلوار سے قتل کر دیا جائے. اور اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ساحرہ کی عورت، اس نے جادو کیا تھا اور ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اسے بیچ دیا اور اس کی قیمت حاصل کر کے غلاموں کو آزاد کر دیا تھا، مزید غلام خریدے اور انہیں آزاد کر دیا. اور اسی لیے بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ ساحر کا سحر کفر تک پہنچ جائے، یعنی جادو اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ کفر کی حرکتیں ہونے لگیں تو پھر قتل کریں گے، اور اگر جادو کفر تک نہ پہنچے تو پھر اسے قتل نہیں کیا جائے گا. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس شخص کو اس عورت کو بیچ دیا مگر قتل نہیں کیا اس وجہ سے کہ اس کا جادو کفر تک نہیں پہنچا تھا، مگر نہ جادو میں کفریہ اعمال بھی ہوتے. اور شامی میں حنفی فقہا نے اس کی تعریف لکھی ہے کہ جادو اصل میں ایسا علم ہے جس سے آدمی کو ایسی مہارت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ عجیب و غریب کام کرتا ہے، اور اس کام کا کرنے کی جو ریزنز ہیں، جو اس کے اسباب ہیں اور جو وجوہ ہیں اس کی، وہ بہت چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی. اور جادو کا سیکھنا کہ جادو کا توڑ کرنا ہو کافروں کے جادو کا، یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے. مسلمان آدمی جادو سیکھ لے تاکہ کافر جو جادو کرتے ہیں اس کا توڑ کر سکے، یہ ٹھیک ہے. فرض کر لیجئے ہندوستان ہے، ہندوستان میں کوئی ہندو ہیں اور وہ مسلمانوں پہ جادو کرتے ہیں. اب ایک آدمی نے جادو کا علم اس لیے حاصل کر لیا کہ ان پنڈتوں کا، ان پروہتوں کا توڑ کر سکے، یہ اس انسان کے لیے ٹھیک ہے. اور اس سلسلے میں مزید جو چیزیں تعویذ کی تھی پہلے سورہ یونس میں گزر چکی کہ تعویذ جو ہے وہ اسی کی ایک قسم میں لکھنا اس کا درست ہے. اور اگر تعویذ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات ہیں، کلام ہے، یا وہ دعائیں ہیں جو حدیث میں آئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، یا وہ کلام ہے جو مباح ہے، جائز ہے، سمجھا جاتا ہے، یا مسلمانوں کے ہاں وہ رائج ہے اور اس کا شریعت کے کسی اصول سے ٹکراؤ نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں درست ہیں اور جائز. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ایسے کیا اس جادو کو کہ انہوں نے لوگوں کے آنکھوں پہ نظر بندی کر لی، اور وہ جو رسیاں تھیں اور وہ جو عصا تھے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو کے اثر سے ایسے معلوم ہونے لگا جیسے یہ چیزیں بھاگ رہی ہیں. فاوجس فی نفسہ، اپنے جی میں محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے، خیفۃ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. دیکھا انہوں نے دونوں طرف کو اور ڈر گئے. اس سے معلوم ہوتا ہے بعض حضرات کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا اثر یعنی اس طرح ہو گیا تھا کہ ان کی آنکھوں نے بھی دیکھا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بظاہر دوڑ رہی ہیں اور یہ سانپ بن گئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وجہ سے ڈر گئے. اور کچھ مفسرین کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وجہ سے ڈر گئے کہ ادھر میں جو معجزہ پیش کروں گا وہ بھی سانپ کا ہے، اور ادھر یہ جو چیز لا رہے ہیں یہ بھی سانپ ہی بن رہے ہیں، تو آخر لوگوں کو فرق کیسے پتا چلے گا کہ حق پہ کون ہے، سچائی کس کے پاس ہے. میں نے تو انہیں دعوت دی ہے اللہ کی طرف آنے کی، تو اس لیے یہ دونوں طرف جب بات ایک ہی ہو جائے گی تو پھر ہوگا کیا اس کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اپنے دل میں اس سے خوف محسوس کیا، اور یہ جو دل میں خوف انہوں نے محسوس کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج کر دیا. فرمایا قلنا لا تخف، ہم نے کہا ڈر نہیں،
دیکھا ہے کتنی زبردست تاکید کے ساتھ کہا اللہ نے. بس اتنا کہنا بھی کافی تھا کہ لا تخف، موسیٰ ڈرو نہیں، لیکن اس پہ تاکید کی. انا کا بلا شک و شبہ آپ، لا تخف آپ نہ ڈریے. ایک بات پھر فرمایا انا کا بلا شبہ آپ، انتا تو ہی العالی غالب رہے گا. اعلیٰ بھی فرما دیتے تو ٹھیک تھا، العالی کہہ دیا، الف لام کا بھی اضافہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے الف اعلیٰ کا لفظ یہ خود علو اور بلندی سے تھا، اس میں بتا دیا کہ آپ غالب رہیں گے. اس پہ ال لگا دیا، اس سے پہلے انتا لے آئے، اس سے پہلے انا کا لے آئے، اور اس سے پہلے لا تخف لے آئے. 5 مرتبہ اللہ نے گویا ایک ہی آیت میں 5 تاکیدیں جمع کر دیں کہ کلنا ہم نے کہا لا تخف، ہرگز مت ڈرو، انا کا انتا بلا شک و شبہ موسیٰ آپ ہی ایسے آدمی ہیں العالی جو ضرور غالب رہیں گے. ایسی اللہ نے تائید فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کچھ ڈرنے کی بات نہیں، دونوں طرف سانپ بنے تو کیا بات ہوئی. بلا شک و شبہ آپ ہی ایسے فرد ہیں جنہیں آپ غالب رکھیں گے. وَأَلْقِ اور ڈال دے، مَا فِي يَمِينِكَ اس چیز کو جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، ڈال دے، پھینک دے. یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لاٹھی کو پھینک دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ جو کچھ بھی ہے تیرے دائیں ہاتھ میں ڈال دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اس وقت فرض کر لیجئے لاٹھی کے بجائے کپڑا ہوتا اس سے بھی یہی چیز بن جاتی. الْقِ مَا فِي يَمِينِكَ ڈال دیجئے جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. تلقف ما صنعوا اور وہ نگل لے گا ما صنعوا جو کچھ کہ انہوں نے جھوٹ گھڑا ہے، جو کچھ کہ انہوں نے بنایا ہے، فریب ہے جادوگر کا. ما صنعوا یہ جو کچھ انہوں نے جھوٹ گھڑا ہے اس کو لے لے گا. صنعوا کا مطلب بہت اچھا کشاف نے لکھا ہے، زمخشری نے کشاف میں، ما زوروا جو کچھ انہوں نے جھوٹ بنایا. اور اسی کا ترجمہ جو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ کو ڈال دے تیرے دائیں ہاتھ میں ہے. تلقف ما صنعوا نگل جائے گا جو انہوں نے بنایا. انما صنعوا کید ساحر انہوں نے بنایا ہے فریب ہے جادوگر کا. انما صنعوا انہوں نے بنایا ہے کید ساحر یہ جادوگر کا فریب ہے. جادوگر آدمی ایسے ہی کیا کرتا ہے. ساحر جو ہے یہاں پر نکرہ ہے کیونکہ وہ خاص سحر جس سے انہوں نے کام کیا ہے، جس کے ساتھ اوپر قید کا لفظ بھی گزرا ہے کہ یہ تدبیر کریں گے، یہ جھوٹا جادو جو ہے ان کے ساتھ ایسے ہی ہے. بلا یفلح الساحر اور دیکھو جادوگر جو ہوتا ہے وہ جہاں کہیں سے بھی آئے جو کام کر لے، جادوگر نہیں ایسا ہوتا کہ کام لے لے حیث عطا جہاں سے بھی آئے اس کا کام سیدھا ہو جائے. جادوگر کا جو مرضی کر لے اس کے کام سیدھے نہیں ہوتے. جادوگر آدمی تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. آپ ڈریے نہیں، جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دیجئے. اور یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب کا سب جھوٹ کا پلندہ ہے، اور یہ جھوٹ کا پلندہ ضائع ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کید و ساحر یہ ایسی تدبیر ہے جو جادوگر کی ہے، اور جادوگر تو جہاں بھی آتا ہے وہ ناکام ہی ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ جو چیز ان کے پاس تھی انہوں نے ڈال دی. یہ چیز کیا تھی؟ عصا تھی. تو قرآن بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ذکر کرتا ہے کہ یہ عصائے موسوی تھا. مشہور بھی یہی ہے امت میں کیونکہ قرآن نے اس کی تصریح کی ہے بار بار. کیوں قرآن بار بار کہتا ہے؟ اس لیے کہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ یہ عصا موسیٰ علیہ السلام کا نہیں تھا، ہارون علیہ السلام کا تھا. بائبل میں ایگزوڈس میں یہ 7th چیپٹر ہے، اور اس کی جو آیات ہیں وہ آپ دیکھیے. 7ویں آیت سے یہ شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں اینڈ موزز واز 80 years old. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی، اور ہارون جو تھے 83 years old ان کی عمر 83 برس تھی. when they spake to Pharaoh جب انہوں نے فرعون سے گفتگو کی. then the Lord spoke to Moses and Aaron saying پھر اللہ تعالیٰ نے اس موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے یہ کہہ کے خطاب فرمایا کہ when Pharaoh speaks to you saying جب تم سے فرعون بات کرے اور وہ کہے کہ show a miracle for your
فار یور سیلفس کہ اپنے پاس سے کوئی معجزہ مجھے دکھاؤ. دین یو شیل سے ٹو ہارون, تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم ہارون سے کہنا کہ ٹیک یور راڈ, تم اپنا عصا لے لو. راڈ لاٹھی, عصا اس معنی میں. اینڈ کاسٹ اٹ بفور فرعون, اور فرعون کے سامنے اسے ڈال دو. اینڈ لیٹ اٹ بیکم اے سرپینٹ, اور پھر اس کے بعد یہ سانپ بن جائے گا. تو انہوں نے اس عصا کو, لاٹھی کو منسوب کیا حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف. آگے کہتے ہیں سو موزز اینڈ ہارون went to فورا, وہ دونوں گئے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے سامنے. اینڈ دے ڈڈ سو, انہوں نے یہی کیا. جسٹ ایز دا لارڈ کمانڈیڈ, جیسے کہ اللہ تعالی نے حکم دیا تھا ویسے ہی انہوں نے کیا. اینڈ ہارون کاسٹ ڈاؤن ہز راڈ بفور فورا, اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی فرعون کے سامنے. تو یہ تاریخی غلطی جو ان کی ہے اس کو قرآن بار بار تصحیح کرتا ہے. اینڈ بفور ہز سرونٹس, اور اس کے جو نوکر چاکر تھے ان کے سامنے. اینڈ اٹ بیکیم اے سرپینٹ, اور یہ جو تھا یہ بن گیا ایک سانپ. تو فرعون جو تھا اس نے بلایا وائس مین, جو بھی اس کے ملک میں دانا اور دانش مند لوگ تھے. اینڈ سارسررز یعنی جو بھی جادوگر تھے ان لوگوں کو بلایا. سو دا میجیشین آف ایجپٹ, تو جو میجیشین تھے, جادوگر تھے ایجپٹ کے, دے آلسو ڈیڈ ان لائک مینر ود دیئر انچانٹمنٹس, تو انہوں نے جو جادو اور سحر تھا اس کے لیے انہوں نے وہی طریقے اختیار کیے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں, یا فرعون نے جو کچھ انہیں کہا تھا. فار ایوری مین تھرو ڈاؤن ہز راڈ, ہر ایک نے اپنی لاٹھی پھینکی ان میں سے. اینڈ دے بیکیم سرپینٹس, اور اس کے بعد وہ لاٹھیاں سانپ بن گئیں. قرآن نے نہیں کہا, قرآن نے بڑی احتیاط سے اللہ نے نازل فرمائی ہے. بھائی اللہ نے کہا لوگ ایسے سمجھے تھے ان کے جادو کے اثر سے کہ یہ رسیاں اور یہ لاٹھیاں بھاگ رہی. تو رات بتاتی ہے ایک غلطی یہ ہوئی ہے ہارون والی علیہ السلام کے عصا کی, اور دوسری یہ کہ یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں دے بیکیم سرپینٹس, کہ وہ بن گئے تھے سانپ, حالانکہ ایسے نہیں ہے. بٹ ہارونز راڈ سوالوڈ اپ دیئر راڈز, اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عصا تھا, جو لاٹھی تھی, اس نے ان لوگوں کے عصا جو تھے انہیں ہڑپ کر لیا. تو دو باتیں غلط ہو گئیں. ایک تو لاٹھی حضرت ہارون علیہ السلام کی تھی جو تورات بتاتی ہے یہ غلط ہو گئی, تو قرآن بتاتا ہے لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی, ہارون علیہ السلام کی نہیں تھی. اور دوسرے یہ بات غلط ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں وہ سانپ بن گئے تھے. اللہ نے فرمایا ایسے نہیں ہے. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, ان کے جادو کے زور اور اثر کی وجہ سے لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا, وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ چیزیں حرکت کر رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈال دیجئے جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے, اور یہ سب جادوگروں کا سوانگ اور تماشا ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی, اور ساحر اور جادوگر جہاں سے بھی آئے گا اس کی بات فلاح نہیں پائے گی. فالقی السحرۃ سجدا, سو اس کے بعد کیا ہوا, گر پڑے یہ سارے لوگ جنہوں نے جادو کیا تھا, سجدن اللہ کے حضور سجدے. یہ ہیں اللہ کی عنایات اور یہ ہے پروردگار کی مہربانیاں. کہاں تو وہ رسالت کے مقابلے میں آئے تھے اور کہاں اللہ نے مہربانی کی, اور وہ سارے کے سارے لوگ نہ صرف مسلمان ہو گئے, اللہ کے بڑے قریبی دوستوں میں شامل ہو گئے. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ, اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اپنے اس پروردگار پر جو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی کا فضل جب شامل حال ہو جائے تو جو پیچھے آنے والے ہوتے ہیں انہیں اگلی صف والوں سے ملا دیتا ہے. اللہ کی مہربانی جس آدمی کے ساتھ مل جائے اللہ تعالیٰ ساری کسر پوری کر دیتا ہے. اس لیے انسانی زندگی میں بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں. بچوں میں
اپنی زندگی میں اس چیز کی کمی رہ گئی، اس چیز کی کمی رہ گئی، یہ چیز کیسے ہو گئی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، الجھا رہتا ہے آدمی، دماغ، فرسٹریشن، اور وہ جو مرض ہے ایک اور ڈپریشن، ان ساری چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. ان میں نہیں پڑنا چاہیے. سوچتا رہے کہ اگر کبھی میرے رب کا جب بھی فضل شامل حال ہو جائے گا، جب اللہ کی رحمت آئے گی، جب اللہ تعالی مجھ پر مہربانی کریں گے، تو یہ جو کل تک جادوگر تھے آج اولیاء اللہ کی فہرست میں آ گئے ہیں. میرا بھی حال کسی دن ایسے ہی ہو جانا ہے کہ جو آج پچھلی صف میں کھڑا ہوں، اللہ کا فضل کبھی وہاں سے اٹھا کر اگلی صف میں پھینک دے. یہ ہوتا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. وقتی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم کوتاہ نظر ہیں، ہماری نظر کمزور ہے، ہماری عقل تھوڑی ہے، ہم اللہ کی اس کائنات کو، اللہ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے، اور کئی برس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے وہ جو چیز دے دی تھی، وہ جو فلاں چیز نہیں دی تھی، بڑی مصلحت تھی، بڑی حکمت تھی، حتیٰ کہ انسان بھول جاتا ہے اور قیامت میں سے بتایا جائے گا کہ تم جو دعا مانگ رہے تھے نہیں قبول کی تھی، اس کی یہ حکمت ہو گئی تھی. یہ وجہ یہاں ان کو دیکھیں، آئے کہاں جادو کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا ہے کہ کہاں سے کہاں لے گیا. کہاں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ، اور کہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بن گئے ہیں. اس آیت میں مفسرین نے ایک اور چیز لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا ہے کہ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا نام بعد میں کیوں لیا ہے، ہارون کا پہلے کیوں لیا؟ حالانکہ مقابلہ تو موسیٰ علیہ السلام سے تھا، ہارون تو ان کے ضمن میں تھے، لیکن جب انہوں نے ایمان کا ذکر کیا تو ہارون علیہ السلام کے رب کا پہلے کہا کہ رب ہارون و موسیٰ. بڑا بے تکلف جواب مفسرین نے دیا. وہ کہتے ہیں کہ ان کے لفظوں کا تو پتہ نہیں کہ انہوں نے یہ لفظ کہے ہیں یا کیا لفظ کہے، پہلے کیا کہا ہے بعد میں کیا کہا ہے. البتہ اللہ تعالی نے یہاں جو فرمایا ہے نا کہ رب ہارون و موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کا نام بعد میں، ہارون علیہ السلام کا پہلے، کیونکہ پچھلے جتنے بھی لفظ چلے آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے موسیٰ کے وزن پر آتے ہیں. اگر یہاں ہارون کا لفظ آ جاتا آیت نمبر 70 کے آخر پہ، تو وہ جو ردم ہے، وہ جو آہنگ ہے، صوت، اور وہ جو زبان اور وہ جو آواز ہے، ساری جگہ پر ایک ہی آواز میں جو ردم پیدا ہو رہا ہے، قرآن کی وہ چیز نہ رہتی. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ اس کا پاک کلام، اس میں ہر طرح کی خوبصورتی پائی جائے، تو آواز کی خوبصورتی جا کر یہاں متاثر ہو جاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام بعد میں لے لیا، ہارون کا پہلے لے لیا. آپ جلدی سے آیات کو اگر دیکھیں، فرض کر لیں کہیں سے شروع کر لیتے ہیں، 58 نمبر سے شروع کر لیتے ہیں. ہر آیت کا آخری لفظ دیکھیں 58 نمبر میں، سوا، زحا، افترا، نجوا، مسلا، استعلا، تسعا، موسیٰ، آلا، اتا. دیکھا، اس کے بعد آخری لفظ یہاں موسیٰ ہی آنا چاہیے تھا. وزن ایک جیسا ہو گیا نا. اگر یہاں آ جاتا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، تو ہارون کا لفظ جو ہے علیہ السلام، ان سارے وزن جو آخری آ رہے ہیں ان سے مختلف ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو سنوارا بھی ہے. خدا نے اپنے کلام میں یہ خوبصورتی بھی رکھی ہے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، گر پڑے سجدے میں وہ جادو کرنے والے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون و موسیٰ، اور کہنے لگے ہم ایمان لے آئے ہیں اس پروردگار پر جو ہارون علیہ السلام کا پروردگار ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی. قالا، بولا فرعون، اور کہنے لگا آمنتم لہو، اچھا تم اس پر ایمان لے آئے ہو. قبل اس کے کہ ان آذن لکم، میں تمہارے لیے اجازت دوں، تم ایمان لے آئے ہو. قبل اس کے کہ میں تمہارے لیے حکم کروں. آذن لکم، میرے حکم کے بغیر ہی ایمان لے آئے. اب تو اس نے دیکھا تختہ ہی پلٹ گیا، یہ تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، اعلان کر دیا. اب کیا ہوگا؟ پبلک بڑی بدظن ہو گئی، یہ تو بڑی کرکری ہو گئی نا پبلک کے سامنے، اپوزیشن کے سامنے ہار گیا یہ فرعون. تو کہتا ہے اچھا تم میرے حکم کے بغیر ہی ایمان لے آئے ہو، یعنی گویا تم نے جو ایمان لانا تھا وہ بھی میرا ہی حکم ہونا چاہیے تھا.
میرے حکم کے بغیر مصر میں کوئی بھی حرکت کرے کوئی کیوں. انہ لکبیرکم الذی، یہ تمہارا بڑا ہے. دیکھا ہے اب یہ آ گیا الزام لگانے پہ، اور یہی ہوا کرتا ہے جب حق کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے تو پھر جھوٹ بولتا ہے، الزام لگاتا ہے. یہ جتنے بھی لوگ اعتراضات کرتے ہیں نا، جب اصل بات کوئی نہ مل سکے تو اس چیز کو اعتراض میں چھیڑو، لے آؤ جس کی بنیاد کوئی نہ ہو لیکن اپنا بھرم رہ جائے. مولوی صاحب تھے اور بڑے اچھے پڑھے ہوئے، آواز بھی بڑی اچھی، تقریر بھی بہت اچھی کرتے تھے، قرات بھی ٹھیک تھی، نماز بھی پڑھاتے تھے، بچوں کو بھی پڑھاتے تھے. تو مسجد میں کسی کو نہیں پسند تھے، انہوں نے کہا مولانا کو نکال دیں. تو لوگوں نے کہا مولوی صاحب کو نکال دیتے ہیں جیسے حضور آپ چاہتے ہیں، لیکن یہ بتائیے مولوی صاحب کا قصور کیا ہے؟ ان کا قرآن نہیں پڑھتے. ان کا دیکھ لو قرآن تو روز پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، ان کا نماز نہیں پڑھاتے صحیح، ان کا نماز بھی پڑھاتے ہیں. آپ بتائیے کہاں غلطی ہے؟ ان کا قرات ٹھیک نہیں، ان کا قرات بھی سن لیتے ہیں. جب ہر طرف سے بات ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا ادھر آؤ دکھاؤں. وہ گئے تو مولانا کھانا کھا رہے تھے، کہنے لگے دیکھو کھا رہا ہے اس کی داڑھی ہل رہی، کھانا کھا رہا ہے اس کی داڑھی ہل رہی ہے، داڑھی کیوں ہل رہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ بات درست ہے، یہ بہت معقول اعتراض ہے. تو یہی ہوا کرتا ہے جہاں حق بات کوئی نہ رہے نا، پھر کوئی نہ کوئی شوشہ ایسا چھوڑو جس سے اپنی بات بس بھرم کچھ نہ کچھ قائم رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرعون کی حالت ہے. اس سے سمجھ تو آ گئی کہ اب موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، ہارون علیہ السلام سچے ہیں. یہ جادوگر جنہیں بلایا تھا، جن سے اتنے وعدے ہوئے تھے، جن پہ پیسہ خرچ کیا ہے، اتنے لوگوں کو بلایا ہے، سب کو جمع کیا ہے، خود چیلنج دیا کہ رکھو وہی آروی. یہ سب کچھ کرنے کے بعد آج پھر شکست میری ہے. کہتا ہے اچھا انہ لکبیرکم الذی، یہ موسیٰ علیہ السلام یہ تمہارے بڑے ہیں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام. الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھا دیا، یہ تمہارے استاد ہیں. یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے. دیکھا ہے نا سیاسی بیانات تو ایسے ہی آتے ہیں، یہ حکومت کے خلاف سازش ہو گئی، حکومت ان قریب ان سے نبٹ لے گی، اور حکومت کے خلاف حکومت نے آزادی دی ہوئی ہے. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. یہ دیکھو اس کی سیاسی چالیں. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اس نے کہا یہ تمہارے بڑے ہیں جنہوں نے تمہیں جادو سکھا دیا ہے، وہی تمہارا بڑا ہے موسیٰ علیہ السلام. اور دیکھو فلا اقطعن ایدیکم، میں بالضرور کاٹ دوں گا ان کے ہاتھ، وارجلکم، اور ان کے پاؤں کاٹ دوں گا، من خلاف، الٹی ترتیب سے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، اس طرح کاٹ دوں گا کہ ایک ہاتھ بیکار ہو جائے، ایک پاؤں بیکار ہو جائے، چلنے میں بیکار ہو جائیں اور ہاتھوں سے کام کرنے میں بیکار ہو جائیں. میں تمہارے ساتھ ایسے کروں گا. ولا اصلبنکم، اور میں ضرور تمہیں صلیب پر چڑھا دوں گا، پھانسی پر چڑھا دوں گا، فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں پر. یہ تو پھانسی گھر بعد میں بنے ہیں فرنگیوں کی مہربانیوں سے، وگرنہ پچھلے زمانوں میں جو ڈکٹیٹرز تھے، بادشاہ تھے، یہ کھجور کے تنے پر پھانسی لٹکا دیا کرتے تھے، پھانسی چڑھا دیتے تھے. اس نے کہا میں یہ کر کے رہوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تمہیں پتہ چل جائے گا، اینا، ہم میں سے کون، اشد عذاباً، استغفر اللہ، اینا، ہم میں سے کون، میں یا اللہ، ہم دونوں میں سے کون. اندازہ کرو خدا کے مقابلے کا. اور آفرین ہے اللہ کے علم پہ کہ وہ ایسی باتیں سنتا ہے جس کے پاس سارے اختیار ہیں. وَلَتَعْلَمُنَّ، اس نے کہا انہیں پتہ چل جائے گا، اینا اشد عذاباً، کون ہے ہم دونوں میں جو زیادہ عذاب دیتا ہے. میں زیادہ عذاب دے سکتا ہوں یا خدا زیادہ عذاب دے سکتا ہے. وہ ابقا، اور کون ہے جس کی مار زیادہ دیر تک رہتی ہے، میری مار زیادہ دیر تک رہتی ہے یا خدا کی مار زیادہ دیر تک رہتی ہے. یہ اس نے کہا. اور یہ حربہ ہے ایمان والوں کے خلاف. ہر دور میں کافر ایسے ہی کرتے ہیں کہ ان پر ظلم کریں، ان کو پھانسی دے دیں، ان کے گھر جلا دیں، ان کو زندہ مار دیں. کفر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس اسی کا راج ہے اور کفر ہمیشہ غالب رہے گا، یہاں تک کہ اللہ کے ساتھ لڑتا اور جھگڑتا ہے کفر. اور یہ ہے وہ چیز اس نے کہا اینا اشد عذابا وابقا، کس کا عذاب دیر تک باقی رہے گا
اور کون ہے جو ہم دونوں میں سے زیادہ سخت عذاب دے سکتا ہے؟ اس کا خدا دے سکتا ہے، میں دے سکتا ہوں۔ یہ غصہ دیکھا ہے کیسا؟ یہ ہے وہ غصہ جسے کہتے ہیں سبعیت، درندگی چھا جاتی ہے آدمی۔ قالو، انہوں نے جواب دیا، ان کا لن نؤثرک، یہ وہ بولے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، اب یہ صحابہ رضی اللہ عنہ، قالو وہ بولے، اور ان کا لن نؤثرک، ہم تجھے زیادہ نہیں سمجھیں گے، یہ جتنی دھمکیاں تم دے رہے ہو نا، یہ کوئی زیادہ چیزیں نہیں، علی ما جاءنا، اس چیز سے، من البینات، جو واضح دلائل سے ہمارے پاس پہنچ گئی۔ یہ جو ایمان مل گیا ہے نا، ایمان کے مقابلے میں یہ دھمکیاں کوئی چیز نہیں۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ کو بڑی پسند ہے کہ انسان اپنے ایمان پر آنے والی آفت کو برداشت کرے اور اس تکلیف اور دکھ کو سہ کے بھی اپنے ایمان کو بچا لے۔ اللہ کو یہ بڑی پسند ہے، اسی لیے قرآن نے خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور وہ لوگ جو میرے راستے میں ستائے گئے، جنہیں اسلام کی وجہ سے تنگ کیا گیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهُمْ، مجھے میری قسم ہے میں ضرور ان کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ اللہ ہی کی راہ میں تو تکالیف ہیں، یہ اللہ ہی کی راہ میں تو ستائے جا رہے ہیں، یہ اللہ ہی کی راہ میں تو ساری قربانی دینی ہے۔ اس لیے جتنے بھی لوگ اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں نا، بڑے حوصلے کے لوگ ہوتے ہیں، بڑا اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ سارا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان، یہ اتنی مقبولیت جو اللہ نے انہیں نصیب فرمائی ہے، یہ سب چیزیں اللہ ہی کے راستے میں تو قربانیاں دیں۔ قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، انہوں نے کہا اللہ نے جو ہدایت دے دی ہے، جو ایمان مل گیا ہے، ہم اس کے مقابلے میں تیری ذرہ برابر تجھ کو ترجیح نہیں دیتے، کچھ نہیں سمجھتے ان چیزوں کو۔ یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں الٹی ترتیب سے کٹ جائیں گے، اور تم جو دوسری دھمکی دے رہے ہو کہ ہمیں مار ڈالو گے، سولی پہ چڑھا دو گے، اور تیسری چیز جو تم کہہ رہے ہو کہ کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور دیر تک کون عذاب دے سکتا ہے، ان تینوں چیزوں کی ایمان کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں۔ والذی فطرنا، اور وہ اللہ کی ذات جو ہمیں ملی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے مقابلے میں ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ فقضِ، تو کر گزر، ما انت قاضٍ، اے فرعون جو کچھ بھی تو کرنے والا ہے کر گزر، کر لو۔ یہی جواب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا، سورہ انعام میں پڑھا تھا نا، کہ جب لوگوں نے انہیں پھینکنا چاہا آگ میں، اور لوگوں نے کہا تم ہمارے خداؤں کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے، تو انہوں نے کہا اللہ کا غضب جو حقیقی ہے تم اس سے نہ ڈرو، جو اللہ حقیقی ہے، اور تم مجھے اپنے ان معبودوں سے ڈرا رہے ہو جن کی عبادت اور جن کی معبودیت مسلم نہیں ہے اور جو کچھ نہیں ہے، جو جھوٹ ہے، شرک پہ مبنی چیزیں ہیں، ان سے تم مجھے ڈراتے ہو۔ جاؤ جو تم نے کرنا ہے میرا کر لو، اور مجھے ذرہ برابر مہلت نہ دینا، اور ہونا وہی ہے جو اللہ کرے گا۔ فقضِ ما انت قاضٍ، انہوں نے کہا کر گزرو جو کچھ کہ اللہ جو کچھ تم کر گزرتے ہو۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اور تم دنیا کی زندگی میں ہی بس کر سکتے ہو نا، آخرت تو تمہارے قبضے میں نہیں ہے۔ اس لیے کافر جتنا ظلم بھی کرتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، کسی کو گھر سے نکال دیتے ہیں، مسلمان کے گھر کو آگ لگا دیتے ہیں، اس کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، جتنا کچھ بھی ہے، آخر کب تک؟ اسی دنیا کی زندگی تک بس، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ ستایا اس لیے جا رہا ہے کہ اس کا نام مسلمانوں جیسا ہے، وہ مسلمان ہے، اللہ کی توحید کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کی قدر کی ہے، اور اللہ نے کہا اوذوا فی سبیلی، اور جو میرے راستے میں ستائے گئے ہیں ہم ان کے ساتھ بڑی عزت سے پیش آئیں گے، ان کا یہ اعزاز ہے، یہ اکرام ہے، یہ محبتیں ہماری ان کے لیے۔ یہاں وہ چیز انہوں نے کی، انہوں نے کہا یہ جو اللہ ہمیں مل گیا ہے اور یہ جو ایمان مل گیا ہے، ہم تیری بات کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، تم نے جو کرنا ہے کر لو، اور تم کر کیا سکتے ہو اس دنیا میں ہی؟ انا آمنا بربنا، ہم ایمان لے آئے ہیں اپنے پروردگار پہ، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ اللہ بخش دے ہمارے گناہ، کفر جو سب سے بڑا گناہ ہے اللہ اسے معاف کر دے، اور کفر کے ساتھ ساتھ جادو جو ہم کرتے رہے ہیں، وہ جو اتنا بڑا گناہ ہم نے کیا ہے خدا اسے بخش دے اور معاف کر دے۔
یہ بہت بڑی چیزیں تھیں جو ہم نے کی ہیں، اور اللہ ہمیں معاف کر دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو کچھ مجبور کیا ہے تو نے ہمیں جادو کرنے پہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر نبی کا مقابلہ ہم نے کیا ہے. یہ اتنا بڑا گناہ جو ہم نے کیا ہے، جادو تیرے زور تیرے جبر پر کیا ہے، خدا سے ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے. مفسرین کہتے ہیں کہ جادوگر تو آئے تھے خوشی سے، فرعون نے تو مجبور نہیں کیا تھا. پھر انہوں نے یہ اس پہ الزام کیسے لگا دیا کہ وما اکرہتنا علیہ من السحر، کہ تو نے جادو پہ ہمیں مجبور کیا. اور اس کے متعدد جوابات مفسرین نے دیے ہیں. بات یہ ہے کہ فرعون نے انہیں بلایا تھا، دعوت دی تھی، یہ کہاں سے پتا چلا کہ اپنی خوشی سے آئے تھے؟ حکومت کے ڈر سے بھی آ سکتے ہیں کہ حکومت نے بلایا تو جانا ہی جانا ہے، اپنی خوشی ناخوشی کی بات ہی کیا. اور سب سے آسان اور بے تکلف جواب وہ ہے جو 62 نمبر آیت میں پیچھے گزری ہے بات، کہ فتنازعوا امرهم بینہم، ان کے آپس میں درمیان میں پھوٹ پڑ گئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وعظ کے بعد. وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے بیٹھ کے آپس میں مشورہ کیا. تو مشورہ یہ کیا کہ یہ تو اللہ کا نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اب جادو ان کے سامنے کیا کرو گے؟ فرعون نے بلایا ہوا تو ہے، لیکن یہ جو انہوں نے تقریر کی ہے یہ آدمی سچا معلوم ہوتا ہے. تو آپس میں پھوٹ پڑ گئی نا. لیکن انہوں نے جادو اب کرنا ہی تھا، اس لیے کہ فرعون جو تھا اس کا حکم تھا اس کے سامنے لڑنا، اس کے سامنے بولنا، جبکہ ابھی نبوت کا واضح طور پہ معجزہ بھی سامنے نہیں آیا، مشکل تھا. اب جب معجزہ سامنے آ گیا، نبوت کا اظہار ہو گیا، یہ چیزیں دیکھ لی، تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اکرہتنا علیہ من السحر، ہم تو پہلے بھی مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ تو تیری جبر کی وجہ سے کر دیا تھا، تیری حکومت کی وجہ سے کر دیا تھا. اور دیکھو یہ جو تم کہہ رہے ہو نا 71 نمبر آیت میں آخری حصہ، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے، میرے سے اور خدا سے، کون ہے جس کا عذاب سخت ہے اور کون ہے جس کا عذاب باقی رہتا ہے. تو ہم تمہیں کہتے ہیں واللہ خیر وابقیٰ، اللہ بہتر ہے. اسے کہا تھا نا ہم دونوں میں، انہوں نے کہا واللہ خیر، اللہ اچھا ہے، وابقیٰ، اور وہ جس چیز کو چاہے رکھتا ہے. تم کسی چیز کو نہیں رکھ سکتے، تمہاری طاقت نہیں ہے عذاب رکھنے کی. اللہ اگر چاہے تو رکھ سکتا ہے، نہیں چاہے گا تو نہیں رکھے گا. تم نے جو کہا ہے کہ اینا اشد عذابا، عذاب زیادہ کون دے سکتا ہے؟ واللہ خیر، اللہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے ان ساری چیزوں سے. وہ چاہے گا تو کچھ ہوگا، اس کے نہ چاہنے پہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. انہو، بس یہاں تک تو کی انہوں نے تقریر. اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی بات شروع فرما دی ہے. اللہ نے فرمایا انہو من یات ربہ مجرما، اور بات یہ ہے یہاں سے لے کے 76 نمبر آیت جہاں پر رکوع ختم ہو رہا ہے وہاں تک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو من یات ربہ مجرما، اور بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی اپنے پروردگار کے یہاں مجرم بن کے آئے گا فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم. یا تو مجرم سے مراد یہ لے لی جائے کہ جس نے جتنے گناہ کیے ہیں اسی قدر جہنم. کفر شرک لے کے آیا ہے تو ہمیشہ کے لیے، کم لے کے آیا ہے تو کم. اور بعض رات کا خیال یہ ہے کہ انہ من یات ربہ مجرمن، مجرمن سے مراد کافر یا مشرک انسان ہے کہ فإن لہ جہنم، اسے جہنم ملے گی جب کفر اور شرک پہ اس کی موت واقع ہو گئی. لا یموت فیہا ولا یحیا، اور نہ ہی تو زندہ رہے گا اس میں، اور نہ ہی اس انسان کو وہاں پر موت آئے گی. زندگی ایسی کہ موت سے بدتر، اور موت حقیقی نہیں ہے، سسک سسک کے جی رہا ہے، خدا کے عذاب میں گرفتار ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی استعداد اگر کامل ہو اور صلاحیتیں اچھی ہوں، جیسے ان لوگوں کی تھی جو جادو کے لیے بلائے گئے تھے، تو وہ انسان ابتدا میں ہی انتہا تک پہنچ جاتا ہے. استعداد اچھی تھی، آدمی سمجھدار تھے، اور کوئی گناہ ایسے کیے نہیں تھے جس سے دلوں پر مہر لگ جائے. تو اس لیے وہ جو اچھی استعداد تھی انہیں ابتدا میں ہی انتہا تک لے گئی. اسی لیے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ تھوڑی دیر رہتے ہیں،
لیکن وہ اتنی جلدی ترقی کر جاتے ہیں، اتنا کچھ ان سے حاصل کر لیتے ہیں کہ سال ہا سال تک رہنے والے بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ فرق استعداد کا ہوتا ہے، تو ان کی استعداد اچھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجرم جس کی استعداد بری ہے وہ جہنم میں رہے گا، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندہ رہے اور نہ مرے۔ ومن یاتہ مؤمنا، اور جو اللہ کے ہاں ایمان لے کے آئے گا، قد عمل الصالحات، جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، فاولئک، سو ایسے لوگ ہیں، لہم الدرجات العلی، جن کے لیے درجے بہت بلند۔ دیکھو بھئی، بہت بلند درجے کس کے لیے؟ فرمایا کہ جو ایمان لے کے آئے اور نیک عمل کرے، اس کے لیے بلند درجے ہوئے نا۔ جو آدمی بھی ایمان لے کے آیا اور اس نے بہت اچھے کام ساتھ ساتھ کیے، اس کے لیے ہو گئے بلند درجے۔ بلند درجے کیا ہے؟ جنات عدن، جنت ہے جس میں وہ لوگ رہیں گے، اور وہ جنت ان کا ٹھکانہ بن گئی۔ بسنے والے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن میں دریا بہ رہے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کون؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، تو ان کے لیے فرسٹ کلاس، سب سے اوپر کا درجہ، ٹھیک ہے صاحب۔ اور جو صرف ایمان لے آئے اور عمل صالح نہیں کیے، زیادہ نیک کام نہیں کیے، تو معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ انہوں نے نیک کام نہیں کیے بلکہ کبیرہ گناہ کرتے رہے، تو ان کے لیے فرسٹ کلاس کا درجہ نہیں ہوگا، لیکن تھرڈ کلاس تو مل ہی جائے گی، نجات تو ہو ہی جائے گی، بخشے تو جائیں گے ہی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اعلیٰ درجے جنتوں کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح، دو کام۔ تو جس نے دو نہیں کیے، ایک کام کیا، صرف ایمان لایا ہے، تو اس کے اندر فرسٹ کلاس نہیں ملی، لیکن نجات ہو گئی، بخشش ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت بہرحال اسے مل رہے گی۔ وذالک جزاء من تزکیٰ، اور یہ جزا ہے جو ہم دیں گے، یہ مہربانی ہے جو ہم کریں گے، من تزکیٰ، اس انسان پہ جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا۔ تزکیٰ کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھنا شرک سے، کیونکہ اوپر ایمان اور عمل صالح آ گیا نا، کہ وہ مومن تھے اور نیک عمل کیے۔ یہاں کیا مراد لیں؟ اگر مراد لیں کہ نیک عمل نہیں کیے، گناہ کیے، تو پھر تو صرف ایمان رہ گیا پیچھے، اور ایمان مطلقاً اس کی وجہ سے تو جنت عدن نہیں مل رہی، ایمان اور عمل صالح دونوں پر مل رہی ہے۔ وذالک جزاء من تزکیٰ، اور یہ جزا ہے اس کے لیے جو اپنے آپ کو پاک کر لے گا، یعنی شرک کم سے کم اس انسان میں نہ ہو، تو ہم اسے بہت کچھ دے دیں گے۔ خود اللہ کا معاف کر دینا بھی بہت بڑی چیز ہے، جس کا یہاں پر لکھا ہے، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس کی یہ تشریح کی۔